السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میری آپ سے ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اگر اچھا لگے لائک کریں اور شیئر کریں، یہی میری کامیابی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں خصوصاً جہاں کہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہاں ایک جشن کا سماں ہے۔ وہاں بہت بڑے لوگ کرکٹ کے بارے میں اسپیکولیشنز، اندازے، پریڈکشنز کر رہے ہیں کہ ورلڈ کپ کون جیتے گا، فائنل میں کون آئیں گے، سیمی فائنلز میں کون آئیں گے۔ ifs اور بٹس بھی ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے میچز ہوتے جا رہے ہیں if اور بٹ کافی بڑھتے جا رہے ہیں۔ کل کا میچ ویسٹ انڈیز اور زمبابوے کے درمیان تھا۔ کیا دھواں دھار بیٹنگ کی ہے ویسٹ انڈیز کے کھلاڑیوں نے، اور انہوں نے 254 رنز کا ہدف دیا، ٹارگٹ دیا، اور اس کے بعد زمبابوے کو ان لوگوں نے آؤٹ کیا 147 رنز پہ 147 رنز پہ ان کو آؤٹ کیا، اور تقریباً 107 رن سے ان کو بڑے مارجن سے شکست دی۔ یہ اثر انڈیا کے سیمی فائنل میں پہنچنے پہ پڑے گا، کیونکہ انڈیا کی جو پوزیشن ہے ابھی بڑی، جب سے جنوبی افریقہ نے اس کو چت کر دیا، 111 رنز پہ ان کو آؤٹ کر دیا انڈیا کو، تو ان کے طوطے اڑ گئے۔ یعنی ان کے کامنٹیٹرز اتنے سیخ پا ہو گئے کہ ان کو گندی گندی گالیاں بکنے لگے اپنے ٹیم کے ممبران کو، اور وہ بہت بڑے جذباتی ہو گئے، کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق 12 میچز کنٹینیو جیتنے کے بعد انڈیا نے یہ ایک میچ ہارا ہے، وہ بھی بڑی ذلت آمیز شکست ہارا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ 2 میچز ویسٹ انڈیز سے اور زمبابوے سے اگر انڈیا جیت جائے اور بہتر رن ریٹ ہو تو پھر وہ سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے۔ یہاں پاکستان کا ایک میچ جو ہے وہ واش آؤٹ ہو گیا، نیوزی لینڈ کے ساتھ 1-1 پوائنٹ ملا۔ اس کے بعد آج ان کا میچ انگلینڈ کے ساتھ ہے، تو اگر یہ پاکستان میچ جیت جاتا ہے تو اس کے کافی چانسز ہو جائیں گے سیمی فائنل میں کھیلنے کے لیے۔ انڈیا نے ہمیشہ تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھا، اور کانفیڈنس سے وہ کھیلتے ہیں، لیکن اس دفعہ جس طرح جنوبی افریقہ نے جان لڑائی، جان ماری، وہ ایک مقابل تحسین ہے، ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ انہوں نے بڑے اسپرٹ کے ساتھ، بڑے ڈسپلن کے ساتھ وہاں کھیلا۔ حالانکہ گراؤنڈ بھی احمد آباد جیسا تھا، فل پیکڈ گراؤنڈ تھا، اور وہاں پہ سارے انڈین جو ہے اپنے کھلاڑیوں کو جوش و خروش کے لیے موجود تھے، لیکن اس طرح کی شکست بہت کم انڈیا کی ٹیم نے دیکھی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ہے جو پاکستان کے سارے میچز جو ہیں وہ سری لنکا میں ہیں، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سری لنکا میں بارش تقریباً ہوتی رہتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آج کا میچ بھی بارش کی نظر ہو گیا تو پھر بھی 1-1 پوائنٹ ملے گا، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ انشاءاللہ میچ ہو اور باقاعدہ صحیح نمونے سے سیمی فائنل میں پہنچے، کیونکہ سری لنکا کی ٹیم بھی تقریباً آؤٹ ہونے والی ہے، اور اگر دونوں میچز ویسٹ انڈیز اور زمبابوے، یہ اگر دونوں میچز میں کوئی ایک میچ بھی انڈیا سے جیت جاتے ہیں تو انڈیا کے چانسز بالکل ختم ہو جائیں گے سیمی فائنل میں۔ یہ ایک پیار کا، محبت کا، ریسپیکٹ کا کھیل ہے، اس کو ہم سیاسی تنازع میں مت گھسیٹیں۔ انڈیا نے ہمیشہ اس کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی ہے، نہ کبھی ہاتھ ملانا، کبھی کسی کو کچھ نہیں سمجھنا، کبھی تو جیت پہ اکڑ دکھانا، تو یہ چیزیں اسپورٹس میں نہیں چلتی۔ اسپورٹس مین شپ ہونی چاہیے۔ اسپورٹس ہے وہ، اس سے ملک کے تعلقات بھی بڑھتے ہیں، اسپورٹس ڈپلومیسی کی جاتی ہے، تاکہ کھلاڑیوں کے بدولت ملک کے حالات جو ہیں، جو کشیدہ حالات ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں، وہ بھی دوستی پہ آ جائیں۔ کیونکہ آج کل کے ڈیجیٹل کے دور میں ایسے ہتھیار آ چکے ہیں جس میں پاکستان نے انڈیا کو 7 منٹ کے اندر اندر ان کے 7 طیارے تباہ کر دیے۔ اب گیم وہ نہیں ہے کہ جنگ وہ نہیں ہے کہ ٹینکوں سے لڑی جائے یا وہ کی جائے، اب ڈیجیٹل کا دور ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو کرکٹ ڈپلومیسی ہے انشاءاللہ یہ کامیاب جائے گی، اس ورلڈ کپ سے اچھے نتائج نکلیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان اپنی صورتحال بہتر کرے گا۔ پاکستان کی بھی کمزوریاں بہت ہیں، پاکستان کو بھی اپنی ٹیم پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، کھیل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کس طرح کھیلا جاتا ہے، جلدی نہیں کرنی چاہیے، پلان کے مطابق کھیلنی چاہیے، ایک ٹیم ورک کے ساتھ کھیلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی پاکستان